scheduled for the 8 November 2024 may be postponed to facilitate the effective participation of people from all areas of Pakistan. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. اس ملک میں وہ علاقے بھی ہیں جہاں الیکشن نہیں ہو سکتے آج کی ڈیٹ میں. کیا آپ لوگ ہمیں مارنے کے لیے الیکشن کرانا چاہتے ہو؟ ٹائم پہ الیکشن کرانا تھا تو پنجاب میں کراتے ہیں. یہ پھر بوٹ پالش شروع ہو گئی ہے نا. اب میں پھر بوٹ پالش کا پھر جواب بوٹ پالش آئے گا. بوٹ پالش نہ کرے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ملک کے اندر الیکشن ڈیلے ہو، بہت سارے چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم رہے انڈیفینیٹلی، بہت سارے لوگوں کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں. بوٹ پالشر ہم ہو جاتے ہیں، خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، جو بوٹ خود پالش کر کے پھر گن پھیلا کے پھر بوٹ پالش کرتے ہیں. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ وی آر بوٹ پالشرز. جب تک ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو the boot was fine. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو. ناظرین، پاکستان میں ایک بہت بڑا آئینی بحران جنم لے رہا ہے، اور یہ آئینی بحران جنم لے گا اداروں کے تصادم سے، اور اداروں میں تصادم کے خواہاں ہیں کچھ افراد، اور کچھ افراد اس لیے تصادم چاہتے ہیں اس لیے کہ ان سے ان کے مفادات وابستہ ہیں. تو مفادات کے حصول کے لیے جس طرح گزشتہ روز سینٹ کو استعمال کیا گیا، اسی طرح ایک ادارہ جو خاموشی سے سب کچھ کر رہا ہے لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں رہا. یہ سارے معاملات کیا ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور آخر پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر باپ پارٹی یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا باپ پارٹی نے جن کے وہ ناجائز بچے ہیں، کیا انہوں نے ان کے ناجائز بچے ہونے کا گزشتہ روز حق ادا کر دیا؟ گزشتہ روز سینٹ میں جو کچھ ہوا، کیا وہ محض صرف ری ایکشن جانچنے کی ایک پریکٹس تھی یا ایک کوشش تھی؟ اور پھر جس طرح چیئرمین سینٹ کی کرسی پر جس طرح ایک شخص براجمان ہے، اسی طرح کا ایک شخص ایوان صدر میں بھی براجمان ہے، اور یہ کسی صورت نہیں امن چاہتے اور نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں، اس لیے کہ انتخابات کا التوا ان کے لیے کئی مسائل کو جنم دے سکتا ہے. یہ سارے معاملات کیا ہیں، ان پر ہم تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں. اور ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ نے جس طرح ابتدائیت سے بھی قبل ایک مختصر سی ویڈیو دیکھی ہوگی، اب میں اس صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے مجھے سہیل وڑائچ صاحب کی تحریر کی ایک لائن میرے ذہن میں آ رہی ہے. سہیل وڑائچ صاحب نے کہا تھا کہ محکمہ موسمیات پر اعتماد ہے کہ انتخابات کے نتائج ان کی توقع کے خلاف بھی آئے تو بھی وہ سنبھال لیں گے. جی ناظرین، آئندہ انتخابات کا چاند جب چڑھے گا اور پھر جب دنیا دیکھے گی، یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہ رہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، اور جن کو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. اور پھر ایسی صورتحال میں جس طرح یہ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، ایسی صورتحال میں پاکستان ایک بہت بڑے آئینی بحران سے دوچار ہو سکتا ہے. جس طرح میں نے ابتدائی میں کہا کہ یہ آئینی بحران اداروں میں تصادم کا سبب بن سکتا ہے. اس وقت ناظرین، میں بہت سارے کہ آپ کو بتاؤں گا، صبر کریں ناظرین. اس وقت مطلب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب نگران وزیر اعظم ایک مخصوص محفلوں میں یہ کہتے ہوئے پائے جائیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے، اور پھر یہ تاثر بھی ہمیں ملے کہ نگران ایک ایگریمنٹ کے تحت آئے ہیں کہ ان کو 1 سال تک حکمرانی ملے گی، اور جس طرح یعنی جب تک ان کا پیٹ اور ان کا بینک بیلنس نہیں بھرتا، یا جس طرح ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں بھرتا، تب تک وہ یہاں سے نہیں جائیں گے. اور پھر سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ ایسا کیوں کر رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، آخر ایسا کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے اور پاکستان میں تو کم سے کم رہے گی. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے مضبوط رہی ہے، اور جس طرح کے ہماری قیادت ہے، جس طرح ہمارے پولیٹیشنز ہیں، اور ہمارے پولیٹیشنز جس طرح اپنی وراثت اپنی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ غلام ابن غلام جنم لے رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ یہ بات سامنے آئے کہ اسٹیبلشمنٹ مضبوط تھی، مضبوط ہے، مضبوط رہے گی. اور اگر اسٹیبلشمنٹ مضبوط تھی، مضبوط ہے، اور یقیناً مضبوط اس کو رہنا ہے، تو پھر ان کے لیے حکومت الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ ہو،
उससे फर्क ही क्या पड़ता है? अब भी तो जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या आप उनको इलेक्टेड कहेंगे? कम से कम आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। नाज़रीन, ये कुछ हक़ाइक़ हैं, यानी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने तहरीर किए हैं, मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार करना चाहता हूं, और उसमें से एक एक पॉइंट पर हम थोड़ी सी बात भी करते जाएंगे। नाज़रीन, इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से मुल्क में कोई अनहोनी या हादसा भी हो सकता है। नाज़रीन, ये मैंने आपको जब पाकिस्तान के हवाले से एक अपना यूं समझ लें कि इल्म फलकियात के माहिरीन के हवाले से जो एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन 2014 2024, और अगर आप इनका मुफरिद निकालेंगे तो इसका मुफरिद आएगा 8, इसका मुफरिद आएगा 8। तो 8 जो अदद है वो बनता है ज़ुहल का, और ज़ुहल का मतलब नहस अकबर यानी नहुसत। अब ये जो नहस अकबर है, ये क्या कर सकता है? इसका नेगेटिव पहलू भी है, पॉजिटिव पहलू भी है। अब ये जो ज़ुहल है, इसको जिस तरह माना जाता है, यानी इसका मतलब होता है नीस्ती, बदअमनी, खौफ व खतर, बर्बादी, बेअक्ली, दीवानगी, नाकामी, नाखुशगवारी, लूट खसूट, नाकदरी, भूख प्यास, हादसात, नागहानी मौत, बंदिशें, रुकावटें, ताखीर और इल्तवा से ये मंसूब किया जाता है गिरह। लेकिन इसके अलावा इसके और भी जो है वो इसके कई पॉजिटिव पहलू भी हैं, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पहलू इसके गिनवाने पर आऊंगा तो फिर मेरे ख्याल में बहुत देर हो जाएगी। मैंने आपको इससे पहले वाले जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या हो सकता है आने वाले साल में। ये जनवरी जैसे जैसे अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा, वैसे वैसे पाकिस्तान में बहरान जन्म लेंगे और हादसात जन्म लेंगे, फिजाई हादसात जन्म लेंगे। जिस तरह गुज़िश्ता रोज आपने देखा मौलाना मसूद रहमान, मेरे ख्याल में मौलाना मसूद रहमान को इस्लामाबाद में गोली मार के जान बहक कर दिया गया, मेरे ख्याल में ये इब्तदा है। और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसके अलावा इलेक्शन का इल्तवा जो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के किरदार पर कितने मनफी असरात मुरतब करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़े असरात और बहुत भयानक असरात मुरतब करेगा। यानी फिर जो चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये पत्थर पे लकीर है, तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट या फिर वो जो चाहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हों, तो इसका मतलब ये है कि फिर पत्थर पे लकीरें भी मिट सकती हैं। और चीफ जस्टिस का जो किरदार है, फिर चीफ जस्टिस पे कौन एतबार करेगा? चीफ जस्टिस के फैसलों पे कौन एतबार करेगा? चीफ जस्टिस की जो बात है उस पे कौन एतबार करेगा? इस इदारे की जो मुश्किल से साख अभी बहाल होना शुरू हुई है वो तो फिर जीरो पे आ जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन जो है वो इदारों की साख और अफराद, यानी इदारों की जो साख होती है वो अफराद बर्बाद करते हैं। और इस वक्त जिस तरह हो रहा है, ये जो तबाही पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इससे इदारे तसादुम में आएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट तसादुम में आने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट भी तसादुम में आएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ये इस वक्त दो वाहिद इदारे हैं जो इलेक्शन और उन ताकतों के बीच जो इलेक्शन नहीं चाहते दीवार बने हुए हैं। अगर ये दो इदारे, यानी इधर अगर बंदियाली अदालत होती और उधर अगर जो है वो इलेक्शन कमीशन में इस वक्त जो मौजूद हैं सिकंदर सुल्तान, आई डोंट नो कौन है, अगर वो ना होते, कोई और होते, तो इस वक्त तक इलेक्शन जा चुके होते, पता नहीं कहां जा चुके होते। नाज़रीन, अब होता क्या है? अब मसला ये है कि सादिक संजरानी ने, मैंने कहा ना कि एक जिस तरह चेयरमैन की कुर्सी पर बराजमान है और सहूलतकार है, इसी तरह ईवान सदर में भी एक सदर आरिफ अलवी साहब बैठे हुए हैं, वो भी सहूलतकार है। दोनों अपने मनसब का गैर जमहूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों अपने मनसब की उनको यूं समझ लें कि रोंद रहे हैं, उनके शान को, उनके मर्तबे को, उनकी गैर जानबदारी को मस्ख कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज जिस तरह हुआ, यानी दिलावर खान के पास जिस तरह जो है वो कहते हैं कि उनके पास पैसा बहुत है, यकीनन वो कस्टम से फैज शुदा हैं और कस्टम ज़दा यानी नेब ज़दा, करप्शन, कस्टम से करप्शन ज़दा और फिर नेब ज़दा। सेनेट की ये जो निशस्तें हैं ये करोड़ों में इन्होंने खरीदी हैं, तो फिर इनकी मर्जी है, करोड़ों कमाएंगे। किस तरह कमाएंगे, किसके कहने पर चलकर कमाएंगे, वो तो आपको पता है। और फिर आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी देखा होगा कि यही वोट हैं जो इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। ये थाली के बैंगन हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं हिलते।
یا تو یہ کچھ ان کو کھلاؤ پلاؤ تو ہلتے ہیں یا پھر نہیں ہلتے. اب اگر ایسی صورتحال میں دیکھیں تو مطلب گزشتہ روز جس طرح قرارداد ٹیبل ہوئی اس کا نوٹس کوئی نہیں ہوا, کسی کو نوٹس نہیں ہوا, نہ ہی جو آرڈر آف دی ڈے تھا اس میں یہ ریزولوشن شامل تھی, اور نہ ہی اسپیکر کو پتا تھا, یعنی جو معذرت کے ساتھ چیئرمین سینٹ, حتیٰ کہ گزشتہ شب سب کچھ طے ہو چکا تھا. یہ جو 8, 10, 11 اراکین اسمبلی تھے, ان کے اپنے سینٹ کے اراکین تھے, ان میں سب کچھ طے ہو چکا تھا, اور صادق سنجرانی صاحب ایسے انجان بن رہے ہیں کہ جیسے اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر جس طرح جو ہے وہ ریزولوشن پیش ہوئی, اور جس طرح چیئرمین سینٹ نے سہولت کاری کی, جس طرح ان کو گائیڈ کیا, اور جس لب و لہجے میں اور جس اجلت میں جو دلاور خان ہے انہوں نے ریزولوشن پیش کرنے کی کوشش کی, اور پھر پیش بھی ہو گئی, منظور بھی ہو گئی. یعنی 114 کے ایوان میں 2 نے حصہ نہیں لیا بلکہ 3, صرف 14 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 104 کے ایوان میں, ٹھیک ہے, اور ان 14 میں سے بھی 3 ختم, اور 11 سینیٹرز نے پورے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا. جناب چیئرمین صاحب, یہ جو بہرامند تنگی صاحب یا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سینیٹر صاحبان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں, میں نے ایک بل سیکریٹریٹ کو دیا ہوا ہے. اور کس چیز کا بل؟ اگر یہ آپ بل کس چیز کا؟ جناب چیئرمین صاحب, آئی سینیٹر دلاور خان صاحب کس چیز کا بل دیا ہے؟ یہ جو جس پر یہ بات اور ڈسکشن ہو رہی ہے, اس حوالے سے میں نے کب دیا ہے؟ ریزولوشن میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نہیں تو اس کے لیے تم مجھے رول سسپینڈ کیسے بتائیں سیکریٹریٹ میں کب دیا ہے؟ آئی بیگ ٹو چیئرمین, میں یہی ریکویسٹ آپ پٹ کریں جی موشن. 11 کرپٹ سینیٹرز نے اس ملک کی تقدیر کو بیچ دیا. 11 کرپٹ ترین, میں کہتا ہوں کہ یہ جس باپ کے جو باپ پارٹی کہتے ہیں نا, انہوں نے اپنے اس ناجائز جن کی اولاد ہیں, یہ جنہوں نے ان کو کریٹ کیا ہے, باپ پارٹی جنہوں نے کریٹ کی ہے, میں ان کی ذات پہ شک نہیں کر رہا, میں ان کی سیاسی بصارت پہ شک کر رہا ہوں کہ ان کے ڈی این اے کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں. 11 سینیٹرز نے ملک کی تقدیر کو بیچ دیا. ملک کی تقدیر کا فیصلہ 11 سینیٹرز نے کیا, اور پھر چیئرمین آفس نے سہولت کاری کی, فوری طور پہ اس کو نوٹیفائی کیا, فوری طور پہ ایوان صدر کو آگاہ کیا, اور فوری طور پہ جو ہے وہ اس کی اپنا عمل درآمد رپورٹ کے حوالے سے بھی, امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی احکامات جاری کر دیے. یہ سہولت کاری نہیں تو اور کیا ہے, یہ غیر جمہوری رویہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت بھی بدترین غلیظ ترین جو سابق جو ڈکٹیٹرز تھے, آمر تھے, جنہوں نے اس ملک کے وقار کو مسخ کیا, اس ملک کی جمہوری اقدار کا جنازہ نکالا, ان کی بدروہیں ایسے لوگوں کے اندر بستی ہیں. آج بھی ان ایوانوں میں ان لوگوں کی بدروہیں بھٹک رہی ہیں, جو ہے شاہراہ دستور پر بھٹکتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. پی ٹی آئی, یعنی عمران خان پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے اپنے جو بچے ہیں ان کو تو ڈس اون کرتا ہے, لیکن اگر دی اکونومسٹ میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے اس کو اون کرتا ہے, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو اس کی تو سزا ختم ہو چکی ہے. وہ سزا ختم نہیں ہوئی, اس کی سزا معطل ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اکونومسٹ میں جو آرٹیکل چھپا اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس کا عمران خان کو ابھی تک پتا نہیں ہے. ابھی عمران خان کو پتا چلے گا کہ جس طرح انہوں نے, آخر پی ٹی آئی کیوں التوا چاہتی ہے. یہ غلط فہمی پی ٹی آئی کی کہ اگر الیکشن التوا کا شکار ہوں گے ہم عدالتی جنگ جیت جائیں گے, ہمیں بلے کا انتخابی نشان مل جائے گا, ہم باقی جتنا پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتے تو جب بھی ہوں گے, نومبر میں ہو, اگست میں ہو, سپٹمبر میں, جب بھی ہو, پی ٹی آئی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کا کوئی جو ہے وہ امیدوار بھی میدان میں نہیں ہوگا. آپ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں نا, پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں, آپ کو فیلڈ بھی نہیں ملنے والی. آپ نے ہمیشہ دوسروں کے کاندھوں پر آپ چڑھ کے آئے, دوسروں کے کاندھوں پر حکومت بنائی, دوسروں کے کاندھوں پر وزارت عظمیٰ بنائی, دوسروں کے کاندھوں پر بیٹھ کر آپ کھیلے, ان کا اعلی کار بنے. انہوں نے اس ملک کو لوٹا, انہوں نے اس ملک کی جمہوری نظام کو تباہ کیا, انہوں نے پارلیمانی نظام کو برباد کیا, اور انہوں نے پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کیا. اور آج پھر آپ وہی چاہتے ہیں, آپ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ الیکشن ہو جائیں تو نہیں ہو سکتے. الیکشن اگر چاہے، اپنا اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے کہ الیکشن ہوں گے، ایک شٹ اپ کال کافی ہے. بس آپ ہمارے سب کچھ ہو، صرف آپ ایک شٹ اپ کال دو. آپ اس طرح کی ریزولیشن سے لا کر کے آپ کیا پلس چیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا عوام کا موڈ اور بیہیویئر چیک کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب آپ ریئیکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کا ریئیکشن کیا آتا ہے، میڈیا کا ریئیکشن کیا آتا ہے، تاکہ اس کے حساب سے آپ جو حکمت عملی مرتب کر سکے؟ یہ بہت بری بات ہے. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سینیٹر بہرامند تنگی کو جو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی نے اپنے سینیٹر ہردیپ سنگھ کو بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے. اور افسوس، اور خیر افسوس تو نہیں ہے کہ پی ایم ایل کیو ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کا ناجائز بچہ، ایم کیو ایم کی طرح، ٹھیک ہے نا، ایم کیو ایم کی طرح پی ایم ایل کیو بھی اسٹیبلشمنٹ کا ناجائز بچہ ہے. تو ان کے کامل علی آغا نے بھی اس قرارداد کی حمایت کی، بڑا زبردست وہ مطلب کیا. ناظرین، اس حوالے سے میں نے ایک 3.25 منٹ کا ایک پیکیج بنایا ہے، ذرا یہ دیکھ لیں. الیکشن ہوں گے یا نہیں، یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، نہ سرکار، نہ عدالت، نہ خدا جانتا ہے. صرف فوج جانتی ہے، مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے. آج بکھرے پڑے ہیں. الیکشن، واٹ الیکشن؟ کیا ہو جائے گا الیکشن اگر 3-4 مہینے بعد ہو جائے گا تو کیا، کون سی مصیبت ہے؟ لیٹ دی الیکشن بھی ان اکتوبر. کچھ نہیں ہوگا. آدھے سے زیادہ وقت کابینہ کا بھی، آدھے سے زیادہ وقت منسٹریز کا بھی، آدھے سے زیادہ وقت پارلیمنٹیرینز کا بھی، وہ بھی کام کرنے دو ملک کو. اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن دوسری طرف ملک کے تمام پولیٹیشین اس وقت مشکل سے دوچار ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ پھر کوئی ایسا حادثہ آ جائیں جس میں خدا نہ کرے کسی پارٹی کا لیڈر پھر شہید ہو جائیں. ہم کب تک الیکشن کمپین میں اپنے بڑوں کی شہادتیں ایکسپٹ کریں گے؟ آج ایک دفعہ پھر حالات اس طرف جا رہے ہیں. کیا ان حالات میں الیکشن ممکن ہے؟ تو یہ کہہ دینا کہ کیونکہ 62,000 ارب روپے کا قرضہ کو 134,000 ارب روپے کرنا ہے تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو یہ پچھلے 6 مہینے میں کیا قرضے نہیں پڑے؟ فیبرری 2008 الیکشن ہوا، فیبرری 1997 الیکشن ہوا، دسمبر 1970 الیکشن ہوا، مارچ 1977 الیکشن ہوا، نومبر 1988 الیکشن ہوا. یہ سب سردیوں میں ہو رہے ہیں جناب چیئرمین. ہم کوئی بزدل قوم میں کیا ہم روئے؟ ہم 2008 میں اس ملک میں الیکشن ہوا جناب چیئرمین. درجنوں دھماکے ہوئے ہیں اس مہینے جس مہینے الیکشن ہوا. 2013 میں الیکشن ہوا جناب چیئرمین. 2013 کے الیکشن میں جناب چیئرمین دھماکے ہوئے اس مہینے کے اندر. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی 2008 کے الیکشن سے پہلے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ویدر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فوگ ہے تو ہم الیکشن نہ کرائیں؟ یہ ناظرین اسی طرح ایک الزام یہ بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی پریپریشن نہیں ہے. پی ایم ایل این کی انتخابی مہم ابھی تک شروع نہیں ہو سکی. پی ایم ایل این کے امیدواروں کی فہرست فائنل نہیں ہو سکی. پی ایم ایل کے اندر اتنی توڑ پھوڑ ہے کہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم انہیں ایک مہینے کی انہیں مہلت چاہیے. تو پھر آئین کو لپیٹ کے رکھ دو نا یار. بھائی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ایک بار کہہ دے کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ بھی اب ہمارا بچہ ہے، یہ بھی فیضی گروپ ہے، اب یہ بھی ہمارے اس میں سے ہے، تو اس لیے اس کو کوئی کچھ نہ کہے. ہماری مرضی ہے، ہم اس کو 2/3 دیں، ہم اس کو سمپل میجارٹی دیں، ہم اس کو JUI کے ساتھ لگا دیں، یہ ہماری مرضی ہے تو کہہ دو. بہرحال ناظرین، اس وقت پاکستان کے حالات بہت زیادہ حساس ہو چکے ہیں، بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے حالات تب تک خراب رہیں گے جب تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شٹ اپ کال نہیں آئے گی، اور جب تک سپریم کورٹ ایک شٹ اپ کال اور نہیں دیتی. جس طرح گزشتہ روز 62(1)(f) کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ تو محفوظ کیا، لیکن 8-10 لائنوں کا ایک مختصر سا فیصلہ سنا دیتے، کئی ابہام ختم ہو جاتے، اور پھر اس فیصلے کو محفوظ کر لینا اور پھر بعد میں سنانے کی بات کرنا، یہ اپنے آپ میں حیران کن ہے. تو
ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ یہ جو سچویشن گزشتہ روز کریٹ ہوئی اس میں کسی نہ کسی حد تک سپریم کورٹ بھی ملوث ہے. یہاں سے بھی ایک کانسیپٹ یہ آ گیا کہ کینیڈین گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں بالخصوص افغانستان سے ملحقہ علاقے وہ سیف نہیں ہیں، وہ خطرناک ہیں. یعنی پاکستان میں دہشت گردی اپنے عروج کی طرف آ رہی ہے، یا شاید تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان گورنمنٹ اور جو ایک دوسری ٹی ٹی پی کا بغل بچہ تنظیم ہے تحریک جہاد پاکستان، شاید یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں، لیکن پاکستان کے جو سچویشن ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. پاکستان میں اگر انتخابات چاہتے ہیں تو چیف آف آرمی سٹاف کو ایک شٹ اپ کال دینی پڑے گی، اور دوسری شٹ اپ کال دینی پڑے گی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. پھر چاہے وہ 62(1)(f) کے حوالے سے جو ججمنٹ سنا ہے اس کے ساتھ دیں، لیکن اگر آج سے پیر تک یہ معاملہ ملتوی ہوا ججمنٹ کا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ پاکستان کا جو بحران ہے، جو بحران کریٹ ہونے جا رہا ہے وہ اور ہی خطرناک اور بہت زیادہ خطرناک ہونے جا رہا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.